السلام علیکم. ان ٹاک ود ولید خان میں آپ سب کو خوش آمدید. آج پہلا ایپیسوڈ اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو پرسنالٹی آج میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں وہ مجھے بہت پسند ہے اور مجھے بڑی لرننگ ملتی ہے ان سے بات کر کے. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انسان اپنی زندگی میں دو طرح کے پین سے گزرتا ہے. ایک فزیکل ہوتا ہے اور ایک مینٹل پین ہوتا ہے. اچھا, جو فزیکل پین ہوتا ہے نا بڑا ڈرامیٹک ہوتا ہے. یار دانت میں بہت درد ہے, یار کمر میں درد ہے, یار ہاتھ ٹوٹ گیا, پاؤں ٹوٹ گیا, اور سامنے والا آپ کو اسی طریقے سے رسپانس کرتا ہے, ہمیشہ ایک پراپر ٹریٹمنٹ بتاتا ہے. لیکن جو مینٹل آپ کا پین ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. آپ کسی کو کیسے بتاؤ گے یار میرا دل ٹوٹ گیا ہے, میں دکھی ہوں, میں پریشان ہوں, مجھے کچھ فیل نہیں ہو رہا. ایک نمنس ہے. آپ کو شیئر کرنے کے لیے لوگ نہیں ملتے. اگر آپ دوست کو بتاؤ گے تو وہ آپ کو بولیں گے یار کیا دکھی آتما ہو, ہر وقت روتے رہتے ہو. آپ پیرنٹس کو بتاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ موو آن کرو, خوش رہو, جو تھا ہونا تھا ہو گیا. لیکن اس سب کے بیچ میں کیا کبھی آپ لوگ یہ سوچ پاتے ہیں کہ جو بھی چیز آپ کے اندر گزر رہی ہے, جو بھی آپ کے دماغ میں چیزیں ہیں, وہ آپ کو کس سے شیئر کرنی ہے, کس سے ڈسکس کرنی ہے؟ لوگوں کو نا یہاں پہ جواب نہیں مل پاتے, کیونکہ ڈپریشن کو, انزائٹی کو ایک ایسا کوئی بری چیز سمجھتے ہیں لوگ کہ شیئر کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے ساتھ آج جو میرے گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فہد, یو ایس سے ریسنٹلی واپس آئے ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں بہت ہی کمال کے, اور ابھی انہوں نے اپنا ایک اور وینچر سٹارٹ کیا, پیزا لوکا. تو چلتے ہیں ان کے پاس بغیر ٹائم ضائع کیے. السلام علیکم فہد بھائی, تھینک یو سو مچ, اتنے بزی روٹین سے آپ نے ٹائم نکالا ایک کال پہ اور وقت دیا. تھینک یو ولید, اینڈ آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ میرا فرسٹ آپ کا پروگرام میرے ساتھ ہے. الحمدللہ. اور آپ سے ایسوسیشن میری بہت پرانی ہے, میری یو ایس کے زمانے سے ہے. اور وہ بعض لوگ ہوتے ہیں زندگی میں جن سے آپ نہ ملو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سے دل کا رشتہ آپ کا لگ گیا اور آپ کی کمپیٹیبلٹی ان کے ساتھ ہو گئی. اینڈ سیریسلی آپ ان لوگوں میں سے, تو آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے بخوبی. بالکل. اینڈ تھینک یو سو مچ, فرسٹ ایپیسوڈ میرے ساتھ. اچھا, انٹرسٹنگ بات, یو ایس سے آیا اور بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یو ایس سے پاکستان آ گئے, کمال ہے, مطلب دنیا جانا چاہتی ہے, واپس آ گئے. میرا بھی یہی سوال تھا آپ سے. میں 2000 میں بھی گیا, 2000 سے پہلے گیا, پھر میں واپس آ گیا, پھر میں نے سوچا کہ میں نہیں جاؤں گا, پھر میں دوبارہ گیا. اب جب گیا تو میں نے سوچا کہ میں آؤں گا نہیں, پھر میں واپس آ گیا. اینڈ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ بہت لوگ کہتے ہیں, لیکن یہاں کی اٹریکشن, یہاں کی کشش, یہاں کی لوگوں کا جو سٹائل ہے, ہو جائے گا, کر لیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں. یہ جو تین چیزیں ہیں نا, ہو جائے گا, کر لیں گے, آپ بے فکر ہو جائیں, وہ ہو بھی جاتا ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ کو پروف کرنے کی. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر رہیں جہاں آپ کی عزت ہے, جہاں آپ کو روز پروف نہیں کرنا پڑتا کہ یہ جو شکل ہے, یہ شکل اتنی بری نہیں ہے, یا ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جیسے وہ سمجھتے ہیں ہمیں. یہ اس طرح سے امریکہ میں, اور خاص طور پہ جو ایک پولیٹیکل سینیریو ان کا رہا ہے تھوڑا پاسٹ کے اندر, اس کے اندر ویسے ہی بڑے ایشوز رہے. میں جس جگہ پہ تھا فلوریڈا میں, وہاں پہ اتنا برا حال نہیں تھا, لیکن مڈ ویسٹ میں اور دوسری جگہوں کے اوپر ہوتا ہے, اور میرے کولیگس کے ساتھ اور ان کے ساتھ بڑی پرابلمز ہیں. ہر کوئی موو نہیں کر سکتا, لیکن اللہ نے اپرچونیٹی دی موو کرنے کی. جہاں تک ٹاپک کا سوال ہے, اور آپ نے جو انٹرو کہا بڑا انٹرسٹنگ ہے, کہ بالکل صحیح بات ہے. آپ کو جو اندر سے تکلیف ہے, یا آپ کو جو آپ کی سول پریشان ہے, وہ کہتے ہیں نا آتما سکون میں نہیں ہے, تو وہ سکون آتما کا کیسے ہو, یہی آج کی ٹاپک ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. بالکل. میرا پہلا سوال بھی آپ سے کہ ڈپریشن ہے کیا بھلا, کیونکہ مجھ سے جو لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں میسیجز میں, ینگ لوگ ہیں, 24 سال 25 سال کے لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کو ڈپریشن ہے. تو یہ ہے کیا, یہ ڈپریشن؟ اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس 24-25 سال والے کو یا کسی کو کیسے پتا کہ وہ ڈپریشن ہے. ڈپریشن ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, ڈپریشن ایک بیماری ہے. یہ بہت آسان ہے کسی کو کہہ دینا کہ یار وہ ڈپریس ہے, یا وہ پاگل ہے, یا ہم نے اکثر کسی کو دیکھا ہوگا یار اس کو او سی ڈی ہے. یہ بڑی اسٹرانگ ٹرمز ہیں, یہ وہ ٹرمز ہیں جو ہم ہر کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے پاس کا ایک فیشن بن گیا اس چیز کو کرنے کا. ڈپریس اگر ہے اور اس آدمی کو پتہ ہے کہ وہ ڈپریس ہے, تو اب یقین کرو آلموسٹ 30% تو اس کا کیور آٹومیٹک ہو گیا, کیونکہ اس نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ اس کو کیا پرابلم ہے. ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ہمارے ساتھ کیا پرابلم ہے. پھر میں آپ کو اس کا بالکل ایک بیسک بتاتا ہوں. میں ہمیشہ ایک چیز پہ بڑا بلیو کرتا ہوں کہ انسان چاہے جیسا بھی ہو, آپ کی 5,000 روپے تنخواہ ہو یا 5 لاکھ روپے تنخواہ ہو, آپ کو زندگی میں انوائنڈ کرنا چاہیے, آپ کو اپنے لیے بھی جینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے.
کمپیوٹر کی طرح ہے. اگر آپ کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن نہیں کریں گے تو اس کی فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں, اس کی ایفیشنسی خراب ہو جاتی ہے کمپیوٹر کی, ہمیں اس کو ریبوٹ کرانا پڑتا ہے. ہم اپنے فون کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں, اس کو تھوڑے دن میں ریبوٹ کرتے ہیں نا, آف کر کے آن کرتے ہیں. انسان کو بھی اپنے آپ کو ریبوٹ کرنا بہت ضروری ہے آن اے کانسٹنٹ بیسس. کچھ بھی کریں, آپ دوست کے ساتھ چلے جائیں, ڈھابے پہ چائے پی لیں جا کے, بٹ یو نیڈ ٹو وینٹ آؤٹ. کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو وینٹ آؤٹ تو کریں. ہمارے پاس کلچرل ایشوز بہت ہیں. وہ دادی نے کچھ کہہ دیا, نانی نے کچھ کہا, ابا کی شکل بن گئی, امی ناراض ہو گئی, بہن کی چیز نہیں ہوئی, بھائی نے کچھ کہہ دیا. اس چکر میں جو ہم اس پورے سینیریو کے اندر آ جاتے ہیں نا, تو ہم پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سے نکلنا. یہ ہے ہمارے سچ. لیکن جہاں تک ڈپریشن کا سوال ہے, یس, اگر آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ ڈپریسڈ ہے, انٹروورٹ ہے, ڈپریشن کی کیا سمٹمس ہیں, اگر آپ بیسک دیکھیں, بیسک, اس کو بہت زیادہ میں میڈیکل میں نہیں جاؤں گا. انٹروورٹ ہے, اکیلے رہتا ہے, سوشلائز نہیں کرتا, ایپیٹائٹ اس کی ختم ہو گئی ہے, افسردہ رہنے لگا ہے, ٹی وی بھی شوق سے نہیں دیکھتا, کھانا بھی خوشی سے نہیں کھاتا, گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتا, دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. آپ کو اس کے سمٹمز کا پتہ چل جائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. لیکن سوسائٹی بھی چیزوں میں اور لوگوں کو ڈپریس کر دیتی ہے. فار انسٹنس, ہم یہاں بیٹھے ہیں, مجھے یہ پتہ ہو کہ جی کل یہاں کی بجلی کٹ جائے گی صبح 11 بجے, اور اس وقت بیٹھ کے میں آپ کے ساتھ کھانے پہ چلے جاؤں, ممکن نہیں ہے میں خوش رہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آگے میرے ساتھ کانسیکوینسز خراب ہیں. وہ سوسائٹی جہاں پہ بیسک نیسیسٹیز لائف کے فلفل ہو جاتے ہیں, وہاں ڈپریشن یوزلی کم ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیسک نیڈس پورے ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس بیسک نیڈس میجورٹی لوگوں کے پورے نہیں ہوتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. اچھا, لوگ نا انزائٹی اور ڈپریشن کو بھی مکس کر دیتے ہیں. تو انزائٹی اور ڈپریشن میں کیا ڈفرینس کیا ہے؟ انزائٹی کیا ہے؟ انگزائٹی کو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ وحشت, گھبراہٹ, پینک. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کرائسس سچویشن سے کیسے انگزائٹی ایک کرائسس اسٹیٹ, ڈپریشن ایک اوور آل کینوس ہے. اس ڈپریشن کے اندر انگزائٹی بھی آ جاتی ہے, اس ڈپریشن کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انگزائٹی ایک پرٹیکولر اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. کل پیپر ہے, انگزائٹی ہے. کل جاب کا انٹرویو ہے, انگزائٹی ہے. کیمرہ آن ہے, انگزائٹی ہے. کیمرہ آن ہے, انگزائٹی ہوگی لیکن ڈپریشن نہیں ہوگا. دیر از اے ڈفرینس. کل پیپر ہے, انگزائٹی ہوگی, ڈپریشن نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ انگزائٹی آپ کی 24/7 ہے, 24 گھنٹے آپ کی وہ انگزائٹی کانسٹنٹ چلی, میرا دل دھڑک رہا ہے بلا وجہ کہ مجھے وحشت ہو رہی ہے, میرا دل گھبرا رہا ہے, وہ ڈپریشن کے اسٹیج پہ آ جائے گا. لیکن اگر میرا ایک سرٹن لیول کے اوپر ہے تو میں انگزائٹی, کئی لوگوں کو فلائٹ انگزائٹی ہے, پلین میں انگزائٹی ہوتی ہے. کئی لوگوں کو ہائٹ انگزائٹی ہے, لفٹ میں نہیں جا سکتے. لیکن وہ جو لفٹ میں نہیں جا سکتا اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈپریس ہے. سو دیر از اے ڈفرینس بیسکلی. تو یہ ایک سرٹن اسٹیٹ ہے انگزائٹی. ٹھیک ہے. تو اچھا, اس کا جو ڈپریشن ہوتا ہے کسی بھی ایج میں ہو جاتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, کاز کیا ہوتا ہے اس کا, وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہیریڈیٹری فیکٹر بھی ہے. فیملی اگر فیملی میں ڈپریشن ہے یا ڈپریشن کے کیسز ہیں تو یوزلی ڈپریشن ہو جاتا ہے. ہیریڈیٹری کیسز بھی ہے, نیورونز ہوتے ہیں, سائنیپٹز ہوتے ہیں, وہ ایک میڈیکل ایک اس کی ٹرم ہے. لیکن اگر ہم اس کو ایک نارمل اس کے اندر دیکھیں تو ڈپریشن بیسکلی فیملی ٹریڈ میں چلتا ہے ڈپریشن. ٹھیک ہے, دیٹس نمبر 1. اب میں آپ کو اگر اس کا ایک دم میرے دماغ میں ایک بات آ رہی ہے جو میں آپ کو بولنا چاہوں. آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا کہ باہر کی سوسائٹیز میں انیوزلی انکریج نہیں کرتے کہ آپ کزنس سے شادی کریں یا اپنی فیملی میں شادی کریں. فرسٹ کزن سے نہیں کریں, فیملی ٹری میں شادی نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ کیونکہ فیملی کے اندر جو پرابلمس ہیں وہ فلٹر ہو جاتے ہیں اگر آپ باہر سے شادی کریں ود ان دا فیملی نا. فار انسٹنس, اگر میری فیملی میں ڈپریشن ہے, میری فیملی میں بلڈ پریشر ہے, میری فیملی میں آرتھرائٹس کا پرابلم ہے, اور میں نے اگر اپنی کزن سے شادی کر لی یا میری فیملی میں شادی ہوگی تو وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا, تو وہ ورس سینیریو ہو جائے گا ہمارے آف اسپرنگس کے اندر. تو اسی لیے انکریج کرتے ہیں. باہر کی سوسائٹی میں تو کزنس وغیرہ سے شادی نہیں ہوتی, ہمارے پاس پھر بھی ہو جاتی ہے. تو بیسکلی یہ وہ کنڈیشن ہے ڈپریشن کی جو بیسکلی آپ کو ایک اس اسٹیج سے لے کے جاتی ہے. تو اس لیے آپ کو فلٹر کرنا ہے, لیکن آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ڈپریشن کو. ڈپریشن کی میڈیسنز آتی ہیں, ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میڈیسنس کی بالکل یہ بھی ایک سوال تھا کہ میڈیسنس پہ کیا جانا چاہیے یا ٹاک تھیراپی سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے چیز؟ بس ہو جاتی ہے, کئی کرونک کیسز ہو جاتے ہیں. ٹاک تھیراپی آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ سیشنز کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں, امریکہ وغیرہ میں زیادہ ہوتے ہیں, ہمارے پاس کم ہوتے ہیں. دیکھیں, سائیکیٹرسٹ ہو یا کوئی ڈاکٹر ہو, وہ ڈاکٹر ہے, نجومی نہیں ہے.
وہ کوئی ٹیرٹ کارڈ ریڈر نہیں ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کے بتا دے گا. اگر آپ اس کو بولیں گے نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے تو وہ آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ہمارے پاس دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر پہ اتنا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. اگر آپ ہیں مثال کے طور پہ, آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی فہد بھائی میں آپ کے پاس آؤں گا, میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, تو آپ پہلی بات تو یہ سوچیں گے کہ کیا پتہ میں آپ کے کامن فرینڈ کو یہ بتا دوں کہ آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ کو یہ پرابلم ہوئی ہے. تو وہ ایک پرائیویسی کا جو ایک اسپیکٹ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں, اس کے ساتھ پورا ڈسکس کریں تاکہ وہ آپ کو پروفیشنل گائیڈنس کر سکے اور اس کو بتا سکے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, چاہے وہ سائیکیٹرسٹ ہو, ڈاکٹر ہو, چاہے وہ آپ کی نانی ہو, دادا ہوں, والد صاحب ہوں, ایکسپیرینس لائف کا بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں والد صاحب سے کیوں بات کروں, یا میں اپنے دادا سے کیا کروں, یا وہ اولڈ اسکول آف تھاٹ کے. بات وہ اولڈ اسکول آف تھاٹ کی نہیں ہے, ان کا ایکسپیرینس, ان کے جو فنڈامنٹل ویلیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ وہ سب دیکھ چکے ہیں. وہ سب دیکھ چکے ہیں, وہ اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں. تو وہ آپ کو جو بتاتے ہیں آج آپ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے شاید, لیکن آپ یقین کریں آج سے 10 سال, 15 سال, 20 سال بعد آپ کو ان کی باتیں سمجھ میں ضرور آئیں گی کہ وہ کہتے بالکل صحیح تھے. بالکل ایسے ہی یہ ہے بیسیکلی. اچھا, ایک تو آپ نے بتایا کہ فیملی سے ڈپریشن مل رہا ہوتا ہے, یہ محبت میں دل ٹوٹنے کے بعد جو ڈپریشن ہو جاتا ہے یہ کیا ہے, اور یہ کتنا سیویئر ہوتا ہے؟ اتنے جذباتی نہ ہو. ہاں, یہ لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں, اسپیشلی لڑکیاں بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتی ہیں کسی کے ساتھ. اچھا, اس کے بعد ان پہ سب کھل جاتا ہے کہ وہ ٹائم نہیں دے رہا ہے, چیٹ کر رہا ہے, رسپیکٹ نہیں کر رہا, اس کے بعد بھی وہ اسپیشلی ہمارے کلچر میں وہ ایک بانڈ بن جاتا ہے تو وہ پھنس جاتی ہیں. تو کیا کرنا چاہیے ان کو اس اسٹیج پہ آ کے؟ اتنا اوپن ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ تو کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے اور کنٹرول بھی نہیں ہوتا, پھر اس کے اوپر تو کیا کریں پھر؟ سر دل اور دماغ کی جنگ میں, اب سنیں اور سے, دل اور دماغ کی جنگ میں دماغ کو جیتنا چاہیے, عزت رہتی ہے. بہت زبردست, بہت زبردست بات ہے. یہ آپ ان سب کو یہی جملہ کوٹ کیجئے, عزت اسی میں رہتی ہے جہاں آپ کا دماغ آپ کے دل پہ حاوی ہو کسی بھی چیز میں. کیونکہ مسئلہ ہماری آگے میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس ایک باٹل نیک سوسائٹی ہے. ایک سوسائٹی ہے جو بالکل لبرل ہے, بالکل آؤٹ گوئنگ ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے, وہ رات کب دن کب, وہ ایک الگ ماحول ہے. ایک دوسری سوسائٹی ہے جو بالکل باٹل نیک سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ ہنس بھی نہیں سکتے زیادہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیرٹی آ جاتی ہے نا, دونوں میں ڈفرینس آ جاتا ہے, اور اس ڈفرینس سے وہ سوسائٹی والے کہتے ہیں کہ یار ہم گھٹ گھٹ کے کب تک جئیں گے. دوسرا یہ کہتا ہے کہ یار ہم بور ہو گئے. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دنیا میں سوسائڈس کے کیسز آپ دیکھیں, میرلن مونرو دنیا کی آئیکونک فگر, ویکینڈ کے اوپر سوسائڈ کیا. مائیکل جیکسن سوسائڈ. اور کون تھا وہ ہمارے وہ باڈی گارڈ والی, باڈی گارڈ کا جو گانا جس نے گایا تھا, کیا نام اس کا, خیر نہیں. آپ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ایکسیسیبل تھی, سوسائڈ ہو گیا. کیوں؟ ڈپریس, بورڈم, کوئی لک فارورڈ کرنے کو نہیں, چیزیں نہیں ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے ساری چیزیں کولیپس کر گئیں. تو آپ کو چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے, ہر چیز ماڈریشن. آپ کھانا بھی کھائیں تو ماڈریٹ. ہمارا ریلیجن کیا کہتا ہے آپ کو, آپ سب کریں بیلنس میں رکھیں. آپ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد چلے گئے ہیں اور آپ جی وہاں پہ جا کے آپ نے بس 40 دن لگا دیے, آپ نے گھر والوں کی فکر نہیں کی. نہیں, آپ گھر والوں کی بھی فکر کریں, اس کو بھی لے کے چلیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس لائف کے اگر آپ کی پرائرٹائزڈ ہیں, چیزیں بالکل بہترین چلتی ہیں. صحیح. اچھا, مجھے ایک اور چیز یہ جاننی تھی کہ ابھی ریسنٹلی جو آپ بات کرتے ہیں سیلیبریٹیز کی, سشانت سنگھ راجپوت ایک انڈین اداکار ہے جس نے, اب وہ ایک کانفلکٹ ہے کہ اس کو مارا گیا یا سوسائڈ ہے, لیکن اگر سوسائڈ بھی ہے تو لوگوں نے اس کے بعد اسٹیٹس ڈالنا شروع کیا کہ اگر کسی کو بھی کوئی بات کرنی ہے تو ہم اویلیبل ہیں. یہ احساس پہلے لوگوں کو نہیں ہو رہا تھا. تو اگر ایک انسان جس کو ڈپریشن نہیں ہے پر آس پاس میں کسی کو ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سشانت کا جو آپ نے کہا, ایکچولی وہ بچہ مجھے بھی بڑا پسند تھا, اور خاص طور پہ اس کی وہ جو ایک مووی آئی تھی, وہ جو دھونی کو اس نے وہ سارا کیا تھا, اور اس کے جو وہ سما اس کی اسمائل اور اس کا وہ کیریکیچر اور وہ نا, وہ مجھے سما وہ مجھے پسند تھا. وہ مجھے سما میں اس کو بڑا, اس کو میں اچھا لائک بھی کرتا. میں بھی بڑا اپسیٹ ہوا تھا اس کے سوسائڈ کے اوپر, میں نے اس کو فالو اپ بھی کیا. اچھا, اگر آپ اس کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ایک اسٹرگلنگ بچہ جو اس لیول سے اس ٹیئر تک آیا, جس کے پاس پیسہ بھی تھا, فیم بھی تھا, ساری چیزیں تھیں.
اگر مین فیکٹر اس کے سوسائڈ کا تھا تو وہ بیسکلی اس انڈسٹری نے یہ کہا کہ جی اس کے ساتھ بلنگ ہوئی. ٹھیک ہے, بلنگ کا تھا نا, اس پہ بھی 2-3 نام آئے, چھوڑیں کیا نام لیں ہم, لیکن 2-3 نام آئے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیزوں میں زندگی میں ڈیڈ لاک ہے ہر کسی کو, بے نیاز صرف اللہ کی ذات ہے. ٹھیک, اب اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں یا ہم اس کے بھنور میں پھنس جائیں گے. اور ٹھیک ہے, ریشنلائز مائنڈ اگر ہوگا نا, کھلا دماغ, تو ہمارا دماغ یہ کہے گا کہ جی ہم اس سے کیسے نکل سکتے ہیں. اس کو نکلنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں چاہیے؟ رات کو نیند اچھی چاہیے, بجلی آتی رہے, جو میں نے کہا صبح گھر میں پانی ہو, بجلی چل رہی ہو, رات کو مچھر نہ کاٹ رہا ہو, بچے کے دودھ کا انتظام ہوا ہو, ہم نہا دھو کے صاف بیٹھے ہوں. اس وقت آپ اور میں 3 دن سے اگر فاقہ کر رہے ہوں, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, تو آپ اور ہم یہ بات کر نہیں سکتے. ہمارا بات کرنے کا سٹائل اور ٹون ڈیفرنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بیسکلی سوسائٹی میں یا کسی میں بھی, چاہے ہمارے پاس آپ کے کیمرہ مین بیٹھے ہیں, چاہے آپ اور ہم بیٹھے ہیں, پورے لوگ ہیں, ہر کسی کی بیسک نیسیسٹیز لائف کی ایک ہی ہے. ہر کوئی اسی ماں کے پیٹ سے نکلا, ہر کوئی اسی کا دل ویسی دھڑکتا ہے. ساری چیزیں بیسک چیزیں, ان بیسک چیزوں کو ہم کیسے صحیح کر سکتے ہیں؟ ہم بیسک چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کرنا شروع کریں. اگر ہم پرووائڈ کریں گے تو سوسائٹی کے اندر ڈسپیرٹی نہیں رہے گی. باہر کے ملک میں, جس ملک سے میں آیا ہوں, اس ملک کی بہت اچھی بات کیا ہے, وہاں بیسک چیزیں سب کی ہیں. آپ کے پاس بھی 4 پہیے والی گاڑی ہوگی, BMW نہیں ہوگی, کوئی اور ہوگی, لیکن ہوگی, چلیں. بجلی آپ کے پاس آ رہی ہوگی, گھر آپ کا ہوگا, بیسک چیزیں ہوں گی, بچوں کی ایجوکیشن فری ہوگی. جب یہ چیزیں سوسائٹی دے دیتی ہے نا آپ کو, تو پھر سوسائٹی کے اندر آپ کو چیزیں اچھی لگنے لگتی ہے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ لٹمس ٹیسٹ, اگر آپ کسی شہر میں جائیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہر کی پلس کیسی ہے, یہ شہر کے لوگ کیسے ہیں, اور آپ اس شہر میں 1 گھنٹہ ہیں, تو کیسے دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے؟ آپ شارع فیصل سے صدر آ جائیں گاڑی میں, آپ کو نیشن کی پلس نظر آئے. دوپہر کے 2 بجے شارع فیصل سے آپ ذرا صدر چلے جائیں, بس آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نیشن میں کتنی فرسٹریشن ہے, کون لا ابائڈنگ ہے, کون کیسا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. بس یہ ہے. اچھا, جو ینگ لوگ ہیں اسپیشلی, ان کو ابھی کیا, یہ سارے مسئلے تو ہیں ہی پاکستان میں, اور جا نہیں سکتے پاکستان کو چھوڑ کر, یہیں جینا ہے, یہیں مرنا ہے. تو ان سارے سرکمسٹینسز کے ہوتے ہوئے کیا ہابیز رکھنی چاہیے ایک انسان کو, کیا ایکٹیویٹیز رکھنی چاہیے, اسپیشلی لڑکیوں کا اگر آپ بتائیں, کیونکہ وہ واک بھی نہیں کر سکتی نا باہر نکل کے, یہاں پہ یہ بھی بڑے مسئلے ہیں. تو کیا کریں؟ ڈائٹ پہ کنٹرول کریں, نیند اپنی پوری کریں. اگر آپ نیند پوری کریں گے, اگر آپ 10 دن نیند صحیح نہیں کریں گے تو شاید 14ویں دن تک آپ مر جائیں. 14 days آف نان سلیپنگ ول کل یو. یہ فیکٹ ہے, میڈیکلی پروون ہے. آپ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے سو رہے مر جائیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, 14 days آف لٹرلی ناٹ. اگر پہلے کے زمانے میں آپ اٹھا کے دیکھیں, رومنس کے زمانے میں, تو وہ ٹارچر کیسے کرتے تھے, اس کو سونے نہیں دیتے تھے. باہر کے ملک میں ٹارچر ہماری طرح نہیں ہوتا, اس کو لتریل مار رہے ہیں, وہ چترول لگ رہا ہے, اس کو لٹکا کے چترول لگ رہا ہے. چترول تو باہر مار نہیں سکتے, سو کر دیتے ہیں. باہر کے لیے اگر آپ باہر کا ٹارچر دیکھیں تو اس کو ہوتا کیا ہے, اس کو کرسی پہ بٹھایا, اس کے اوپر سے پانی کا خطرہ گرتا ہے, ٹک ٹک, اب وہ سو ہی نہیں سکتا, وہ آدمی تو پاگل ہو جائے. 2 دن بعد آپ جو بولیں گے وہ بول دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیند نہیں ہو رہی. تو اگین آج کی سوسائٹی میں, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیوں, میری تو ایک ہی ایڈوائز ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ بلیو کریں کہ آپ جیسا کوئی نہیں. آپ پہلے تو یہ بلیو کر لیں, اور آپ یہ بلیو کریں کہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ویسا ہے نہیں, یہ بھی بلیو کر لیں. اور آپ یہ بھی بلیو کر لیں کہ جو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے وہ ضروری نہیں ہے بہت اچھا ہو, یہ بھی بلیو کر لیں. جب آپ نے ان ساری چیزوں کو بلیو کر لیا اور ان ساری چیزوں کو سوچ لیا کہ یہ ایسی نہیں ہے, تو آپ کو اللہ میاں نے جیسے بنایا ہے, آپ اس پوٹینشیل کو بیسٹ پاسبل یوز کریں. ایک بات میں بولنا چاہوں گا اس حوالے سے, ہم نے جب ٹاپک پہ بات ہوئی ہے, انسان, ہم سارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے خطرناک چیز جو انسان کو مار دیتی ہے اندر سے, وہ ہے فیئر آف اننون. اننون فیئر, پتہ نہیں کیا ہو جائے, کیسے ہو جائے, میں ابھی گھر جاؤں, ایکسیڈنٹ ہو تو مر جاؤں, جسٹ بیٹھا ہوں, کیا پتہ یہ چھت اوپر سے نیچے گر جائے, کیا پتہ. تو یہ فیئر آف اننون انسان کو ختم کر دیتا ہے.
آپ چاہے جینیٹر ہوں, چاہے آپ کسی کمپنی کے سی ای او ہوں, آپ اپنی پوٹینشیل کو بیسٹ پاسبل یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس چیز پہ بلیو کر لیں کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. آپ کو پہلے تو بلیو کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انگلش میں دا انٹائر یونیورس ہیلپس یو اف یو بلیو دیٹ یو کین ڈو سم تھنگ. پہلے تو بلیو تو کریں. سیلف افرمیشن آپ کو کرنی ہوگی نا. بہت ضروری ہے سیلف محمد علی نے افرمیشن. اپنے آپ کو بولنا شروع کیا, آئی ایم دا بیسٹ. محمد علی نے کیا بولنا شروع کیا؟ محمد علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنے کرنچز لگاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس نے کیا بولا؟ محمد علی نے کہا میں کرنچز گنتا نہیں ہوں, اس وقت سے گنتا ہوں جب مجھے تکلیف سٹارٹ ہوتی ہے, اس وقت سے میں کرنچز گننا شروع کرتا ہوں. ہم تو 2 کے بعد ہی 4 پہ رک جاتے ہیں. تو میرا بولنے کا مطلب یہ آپ کو اس چیز کا بلیو ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی سے ہم لوگ آتے ہیں کہ آپ کو بلیو ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں. ہم ڈپریشن سے ذرا باہر نکل کے اوور تھنکنگ پہ آ رہے ہیں. اسپیشلی ہماری مائیں جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ سوچ رہی ہوتی ہیں, اور اب بچے بھی خیر کر رہے ہیں, سبھی لوگ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں. تو اوور تھنکنگ ہے کیا؟ کیونکہ سوچ سمجھ کے تو کام کرنا چاہیے. کیا اسٹیج ہے جہاں اوور تھنکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے؟ بس دیکھیں, میں اوور, اگر آپ صرف اوور پہ رک جائیں تو اوور ہی آپ کو اردو میں بتا دے گا کہ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی لمٹس کو کراس کر گئے. یہ مطلب ہے نا اوور آف اینی تھنگ, اوور آف ایٹنگ, اوور آف سلیپنگ, اوور آف تھنکنگ, اوور آف واٹ ایور. اوور بیسکلی آپ کو کسی چیز کو اوور کرا رہا ہے. اچھا, اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جو چیز اوور ہے شاید وہ میرے لیے نہ ہو. آپ کی والدہ جو چیز میں اوور سمجھتی ہیں شاید میری والدہ اس چیز کو اوور نہیں سمجھتی. باہر کی سوسائٹی میں جو چیز اوور ہے وہ ہمارے لیے تو بہت ہی زیادہ اوور ہے. تو وہ اوور بھی کنڈیشنل چلتی ہے, لیکن اس اوور کے لیے آپ کو دیکھیں, اب اس وقت ہم کراچی میں ہیں, ہم پاکستان میں ہیں, ہمارے نارمز ہیں, ہمارے ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیفائنڈ ہیں, ہمیں چیزوں کا پتہ ہے. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو, باہر کی سوسائٹی میں آپ کوئی پیشنٹ آ جائے یا کسی سے پوچھو, یا کوئی بچہ آپ کا پسند آ جائے یا آپ اس سے پوچھیں, آپ اسے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ شادی شدہ ہیں, آپ نہیں پوچھتے. اس کو بچہ ہے, اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے پاس ہم پوچھ نہیں سکتے, مطلب آپ کا قتل ہو جائے گا. وہاں کی سوسائٹی میں عجیب سی بات ہے اگر آپ اس سے پوچھیں کہ جی بچہ ہے آپ کی شادی کب ہوئی. تو یہاں وہ پریشر بلڈ ہو جاتا ہے. پریشر سوسائٹی ہے, مطلب کئی وہ چیزیں ہیں جو وہاں کی سوسائٹی میں نارمل ہے, ہماری سوسائٹی میں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیونگ ریلیشن شپ, باہر کی سوسائٹی میں لیونگ ریلیشن شپ, ہم وی آر گڈ فرینڈس, وی آر لیونگ ٹوگیدر, دیٹس ناٹ اے پرابلم. ہماری سوسائٹی میں میں اور ولید ایک اپارٹمنٹ میں ساتھ رہ سکتے ہیں, سوسائٹی کچھ نہیں کہے گی اس کو, لیکن میں اور تانیہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, وہ ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو میرا بولنے کا مطلب یہ, وہاں کی سوسائٹی میں اور ولید اگر بہت زیادہ رہنے لگے وہ بھی سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو میرا مطلب یہ, ہر سوسائٹی کے نارمز ہیں, ہر سوسائٹی کے طریقے ہیں. تو آپ کو بیسکلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باہر سے آیا ہوں تو میں تو انہی سوسائٹی کے پریکٹسز کو میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا, میں مس فٹ ہو جاؤں گا. تو اوور تھنکنگ کا جو کانسیپٹ ہے نا, جب اکثر بات کرتے ہیں یار ہماری ماں نے اتنا زیادہ, دیکھو اس کی ماں تو نہیں کہہ رہی, دیکھو یار فیضان کی ماں تو کچھ نہیں کہتی, میری ماں کیوں کہتی ہے ایسا؟ اس کی ماں, اس کی مرضی, اس کی ماں, اس کا وہ ہے یار. ہم کمپیئر کرنے جہاں لگ جاتے ہیں نا وہاں ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے. جیسے چیزیں ہوتی ہیں, فار ایگزامپل کسی کو بزنس کرنا ہے تو 90% لوگ اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا. تو یہ والی بھی اوور تھنکنگ ہے نا کہ لوگ سوچے جا رہے ہیں. تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو روک پائے؟ میں آپ کو پرسنل اپنا فارمولا بتاتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب جاب سوئچ کرنی تھی, بزنس اسٹارٹ کرنا تھا, تو بہت زیادہ تھا. تو میں نے نا ایک OTT سیٹ کر لیا, اس کو میں نے کہا یہ اوور تھنکنگ ٹائم ہے, 20 منٹ مجھے جتنا برا سوچنا ہے نا میں اس میں اپنے آپ کو برباد کر دوں گا, مار دوں گا, سڑک پہ آ جاؤں گا, اس کے بعد لیکن میں کام کروں گا. بالکل ایسے. تو وہ آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کے اوپر سکسیز اچیو کی کہ میں نے وہ چیز میری ختم ہو گئی. تو کیا آپ نے بلیو دیکھا, میں پتا دیکھیں اب آپ نے کتنی اچھی بات بولی ولید, آپ نے اس پہ پہلے تو بلیو کیا, آپ نے اس چیز کو سوچا کہ میں اتنی دیر سوچوں گا, اس کے بعد پھر میں اس چیز کو کرنا شروع کروں گا, اور آپ نے اس چیز کے اوپر امپلیمنٹ بھی کیا نا. جب آپ نے کیا تو آپ کی ٹیم نے بھی آپ کو فالو سپورٹ کیا آپ کے ساتھ. میرا پیزا کا بزنس ہے, میں صبح 4 بجے تک پیزا ڈیلیور کرتا ہوں DHA کلفٹن کے اندر. ہر قسم کا کسٹمر آتا ہے, زندگی میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا, لیکن میں نے یہ بلیو کیا ہے کہ میں اس کو کوئٹ نہیں کروں گا. اب اس کو بلیو کرتا ہوں, جب بناؤں وہ میں نے بلیو کیا کہ یہ میں اس کو وہ نہیں کروں گا. جب یہ چیز نہیں ہے اور میں نے یہ سوچ لیا کہ میں اس کو کروں گا, تو پھر اللہ کی طاقت کہیں نہ کہیں سے مجھے اس کو, دیکھیں انٹینٹ اچھا ہونا چاہیے. اثر کی نیت کر کے مغرب پڑھ نہیں سکتے, پڑھنی اثر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. نیت اچھی ہوگی تو کام اچھا ہوگا. میں اس بچے کا برا چاہوں گا, اس کا برا ہو نہ ہو میرا برا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. انٹینٹ اچھا ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ, سب سے بڑا پرابلم 2 ہیں ایز اے نیشن, اور میں ویسے ادروائز ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات, ہم ہیبیچول لائر ہیں.
بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ دیر سے آ رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں میں دیر سے آ رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ اس چیز کو ایز اے پریکٹس بنا لیں, وہ غلط ہے. دوسری چیز, ہم ٹائم کے پابند نہیں ہیں. ہمارا ٹائم کا بہت بڑا مسئلہ ہے, حالانکہ ہم ایز اے ریلیجن فجر سے لے کے ظہر سے لے کے عصر مغرب کے بیچ کا اتنا چھوٹا سا گیپ ہوتا ہے, ہم جب نماز ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں تو میں اور آپ ٹائم پہ مل کیوں نہیں سکتے؟ ہم شادی ٹائم پہ کر کیوں نہیں سکتے؟ ہم کسی جگہ ٹائم پہ پہنچ کیوں نہیں سکتے؟ ہم وہ چیزیں تو پراپر کر لیتے ہیں, یہ چیزیں صحیح نہیں کرتے. سر وہ چیزیں ہم اس لیے, اللہ میاں نے ہمیں وہ چیزیں اسی لیے کروا رہا ہے تاکہ ہم یہ کام صحیح کر سکیں. ہم وہ کام تو پورا کر لیتے ہیں, یہاں پہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ٹائم کا بھی ایک بڑا ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ جو مجھے پروفیشنل لائف میں سم ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ لوگ بولتے ہیں یار عشاء کے بعد آ جاؤ. بھائی عشاء کے بعد سے فجر کے بیچ میں کتنا ٹائم ہے؟ بالکل ایسی ہے, آپ ایک ٹائم فکس کرو, اس ٹائم پہ بالکل ایسی ہے, یا ظہر کے بعد مل لیتے. بالکل ایسی ہے, اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ظہر سے عصر کے بیچ میں اتنا لمبا گیپ ہے. بالکل ایسی ہو سکتا ہے. آپ کا ہمارا ٹائم سیٹ تھا, آپ آن دا کلاک ٹائم کے اوپر آ گئے, یہی طریقہ ہے. ہمیں اسی طرح سے کام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس دیکھیں, ہم ایز اے مسلم, اگر آپ دیکھیں ہمارے پورے مسلم کنٹریز کو دیکھ لیں, پورے ان کلیکٹیو ان ٹوٹالٹی کے ساتھ, ڈرنک کرنے کی اجازت نہیں ہے, پیٹ بھر کے کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے, نیند پوری کرنے کی اجازت ہے, پیرنٹس کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے, اس کی آپ کو سختی کی گئی ہے. ہماری زندگی تو روبوٹک زندگی ہونی چاہیے, وہ جیسا ٹرمینیٹر میں نہیں تھا آرنلڈ شوازنیگر, ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹنل ویژن کے ساتھ چلنا چاہیے تھا بیسکلی ایک مسلمان کو, کیونکہ آپ کو وہ ساری چیزیں جو ڈیویٹ کرتی ہیں کسی طرف, اس چیزوں کی اجازت نہیں تھی. ہم تو ہیں ہی الٹے, ہمارا تو مسئلہ ہی الٹا. ہمارا مسئلہ الٹا کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب آپ باہر کی سوسائٹی میں دیکھیں, وہ سیٹرڈے سنڈے کو کھل کے عیاشی کرتا ہے اور منڈے کو پاگلوں کی طرح کام کرتا ہے. ہمارے پاس سالہ منڈے کو سوچتا ہے جمعے کو کیا کرے گا, جمعہ جب آتا ہے سوچتا ہے منڈے کو باس کو کیا بولے گا. نہ سالے کا فرائیڈے سے ہی گزرتا ہے, نہ اس کا منڈے کو سے گزرتا ہے. آپ بائی دا مومنٹ رہیں. اس وقت ہم بیٹھے نا, اب اس وقت مجھے جو بھی کام ہے میں نے وہ سارے کام چھوڑے, میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہم ایک بہترین ٹائم گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ مومنٹ میں اس وقت میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ اور سوچوں, بعد میں وہ کام نہ ہو, میں یہ سوچوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کام صحیح نہیں کیا. بائی دا مومنٹ. تو یہی جو ینگسٹرز ہیں اس وقت, جو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, آپ اپنی چیزوں کو کمپلیٹ کریں, اس کے بعد زندگی میں وہ چیزیں واپس آ جائیں گی. کیوں؟ ہر انسان آگے چل کے جب اس کے بچے ہو جاتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, اپنی زندگی میں آگے چلے جاتے ہیں, آپ کو وہ دن یاد آتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے. آپ کو وہ دن یاد آتے ہیں جب اپنی بے فکری کی زندگی گزارتے تھے, جب آپ کی جیب میں 100 روپے بھی ہوتے تھے تو آپ عیاشی کرتے تھے. آج آپ کی جیب میں 1000 روپے ہوں گے لیکن بل 1100 کے ہوں گے, تو اس 1000 روپے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ 1100 روپے کے بل دینے, تو جو 100 روپے جیب میں تھے وہ زیادہ برکت والے پیسے تھے. ٹھیک ہے, انجوائے کریں اس مومنٹ کو, کیونکہ یہ وقت دوبارہ زندگی میں نہیں آئے. بالکل. اچھا, میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے. پزا لوگوں کی اگر بات کریں, میرے سامنے گرو ہوا ہے الحمدللہ. ایک کارٹ صاحب نے اسٹارٹ کیا, ماشاءاللہ صبح تک آپ کو فجر تک آرڈرز آتے رہتے ہیں نان اسٹاپ, دیکھا ہوا ہے میرے سامنے کی چیزیں. تو آپ نے جب اسٹارٹ کیا تو یہ نہیں سوچا کہ لوگ بولیں گے ڈاکٹر فہد اتنا بڑا نام پزا بنا رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ ہمارے, اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ کام اسٹارٹ ہی نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو آپ کو نہیں سوچا آپ نے یار کیا بولیں گے لوگ؟ سر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی میں دنیا میں انہوں نے ہر کام کیا اور کسی کام کو بڑا اور چھوٹا نہیں کہا, تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ اس سوچ کی گھٹیا پن ہے, یا وہ سوچ, وہ انگریزی میں کہتے ہیں مایوپک تھنکنگ ہے, کہ اگر کوئی انسان سوچے کہ یار یہ کام بڑا ہے, یہ کام چھوٹا ہے, بڑا یا چھوٹا کوئی کام نہیں ہے. آپ جو کام کریں, میں تو کہتا ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میرا ایک پیشن تھا, فوڈ میرا ایک پیشن تھا. میں امریکہ میں جب 98 99 میں تھا تو وہ ڈیری کوئن کے نام سے ایک ہماری فرینچائز ہوتی تھی, تو میں نے فوڈ مینجمنٹ کا کورس منیسوٹا میں جا کے کیا تھا. میں نے باقاعدہ فوڈ مینجمنٹ کا کورس کیا تھا 98 99 میں, اس زمانے میں نے کیا تھا. تو فوڈ کا ایک پیشن تھا. اچھا, دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے پیشن کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. میں وسیم اکرم سے ایک دفعہ میری وہ ہوئی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو انوی کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنے پیشن کو فالو کیا. آپ نے مطلب, میں جب کبھی وسیم اکرم کو بالنگ کرتا ہوا دیکھو, مجھے نہیں لگتا کہ وہ مصیبت میں بالنگ کرتا, ایسا لگتا تھا وہ انجوائے کر رہا ہے. تو آپ چیزوں کو انجوائے کریں گے نا, تو آپ وہ چیز زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیشن کو تو کنٹینیو کریں. آپ کر رہے ہیں, زبردست کام ہے, آپ اپنے پیشن کو کنٹینیو کریں نا, ورنہ آپ کو کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی. تو پیشن کو کرنا بہت ضروری ہے, یہ ہے بیسکلی. ٹھیک ہے,
چلیں تھینک یو سو مچ. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم جو ہے نا ابھی بہت زیادہ ہمیں ملنا چاہیے تھا. اتنی اچھی ٹاپک ہے یہ, بالکل کہ بالکل اس پہ دوبارہ کریں گے بالکل. تو بیسکلی اب ہم لوگ کریں گے یہ کہ ہم لوگ نیکسٹ سیشن میں آپ لوگ مجھ سے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں, ڈاکٹر فرحات سے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں, اور جب بھی ہمارا نیکسٹ ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم ان سارے سوالوں پہ ہی بات کریں گے اور انہی کے جواب آپ لوگوں کو دیں گے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.